یہ صرف ستاروں اور کہکشاؤں کی کہانی نہیں ہے، اصل میں یہ ہماری اپنی کہانی ہے، ایک ایسے سفر کی داستان جو ایک اتنے چھوٹے نقطے سے شروع ہوئی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آج اس شعور تک آ پہنچی ہے جو اس پورے سفر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آئیے وجود کے اس عظیم راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا ہے، لیکن ہماری کہانی وقت کے شروع ہونے سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا سوال جو شاید ہر انسان نے کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھا ہے، آخر میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہی وہ جستجو ہے جو ہمیں کائنات کے وسیع اندھیروں میں جواب ڈھونڈنے پر اکساتی ہے۔ اور اس گہرے سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں وقت کی سرحدوں کو پار کر کے ایک ایسے عالم میں جانا ہوگا جانا گزرا ہوا کل تھا، نہ آنے والا کل۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو باہر کی دنیا سے پہلے ہمارے اپنے وجود کی گہرائیوں میں شروع ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرنے کی کوشش کیجیے، ہر چیز سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت کی کوئی ٹک ٹک، نہ خلا کی کوئی وسعت، بس ایک ہی حقیقت تھی، ایک نقطہ، ایک ایسا پراسرار نقطہ جس میں یہ پوری کائنات، تمام ستارے، کہکشائیں اور ہم سب ایک لامحدود توانائی کی شکل میں بند تھے۔ اور پھر اس ابدی سکوت میں ایک لمحہ آیا۔ نہیں، یہ کوئی شور والا دھماکہ نہیں تھا جیسا ہم اکثر فلموں میں دیکھتے یا کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور عظیم تھا۔ یہ سمجھیں کہ وجود کی پہلی سانس تھی، ایک ایسا خاموش انقلاب جس نے وقت اور خلا کو جنم دیا۔ سائنس اس ابتدائی نقطے کو سنگولیرٹی کہتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جو ہمارے فزکس کے سارے قانونوں سے بالاتر ہے۔ سوچئے ذرا، پوری کائنات کا سارا مادہ اور ساری توانائی ایک سوئی کی نوک سے بھی کروڑوں گنا چھوٹی جگہ میں سما جائے۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس کی طاقت کا اندازہ لگانا انسانی ذہن کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ ہم اس لمحے کو بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، لیکن اسے کسی افراتفری یا تباہی کا منظر نہ سمجھیں۔ یہ کائنات کی تخلیق کا پہلا منظم قدم تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وجود کی عظیم کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا گیا اور ہر چیز کی شروعات ہوئی۔ تو اس سلائیڈ پر دیکھیے، وجود کے پہلے ہی سیکنڈ کے ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے میں کائنات ایک ایٹم سے بھی چھوٹی حالت سے بڑھ کر ایک گیلیکسی کے سائز کی ہو گئی۔ پھر تقریباً 3,80,000 سال تک کائنات ایک گرم گھنی دھن میں لپٹی رہی، اور پھر لاکھوں سال بعد کشش ثقل نے اپنا کام دکھانا شروع کیا اور گیس کے بادلوں سے پہلے ستاروں کے چراغ روشن ہوئے۔ کائنات کا سٹیج تو اب تیار ہو چکا تھا، اب وقت تھا اس پر ایک عظیم کہانی لکھنے کا جس کے کردار ستارے اور کہکشائیں بننے والے تھے۔ اب کائنات کے بنیادی حروف تہجی بنائے جا رہے تھے، جن سے وجود کی سب سے خوبصورت تحریر لکھی جانی تھی۔ جو خالص توانائی بگ بینگ سے نکلی تھی وہ ٹھنڈی ہو کر مادے میں بدلنے لگی، اور اس سے بنے کائنات کے پہلے حروف کوارکس اور لیپٹونز جیسے بنیادی ذرات۔ پھر یہ حروف آپس میں جڑ کر الفاظ بنے، یعنی پروٹون اور نیوٹرون۔ کائنات اب صرف ایک بے شکل توانائی کا سمندر نہیں تھی، بلکہ اس کی باقاعدہ تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ تقریباً 3,80,000 سال تک کائنات اتنی گرم اور گھنی تھی کہ روشنی کے فوٹون مادے میں ہی قید تھے، لیکن جیسے ہی کائنات ٹھنڈی ہوئی تو ایک معجزہ ہوا۔ الیکٹرانوں نے ایٹم کے مرکزوں کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور پہلی بار روشنی کو آزادی ملی۔ پوری کائنات ایک لمحے میں جگمگا اٹھی، اور اس پہلی روشنی کی ایک مدھم سی گونج آج بھی پوری کائنات میں موجود ہے۔ اس روشنی کے بعد کشش ثقل نے مادے کے بادلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ان بادلوں کے مرکز میں دباؤ اتنا بڑھا کہ پہلے ستارے روشن ہو گئے، اور پھر 1، 2، 100 نہیں، اربوں ستارے۔ ذرا اس لفظ کے پیمانے کا تصور کریں۔ اربوں ستاروں نے مل کر کہکشاؤں کے عظیم جھرمٹ بنائے اور کائنات کو ایک منظم اور بے حد خوبصورت شکل دے دی۔ اب ہم اپنی توجہ اس وسیع کائناتی سٹیج سے ہٹا کر ایک بہت ہی چھوٹے اور بظاہر غیر اہم کونے کی طرف لاتے ہیں، کہکشاؤں کے اس لامحدود سمندر میں ایک ایسی جگہ جہاں کہانی کا سب سے حیران انگیز موڑ آنے والا تھا۔ ہماری کہکشاں ملکی وے کے ایک بازو میں ہمارا سورج نام کا ایک عام سا ستارہ ہے، اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں میں سے ایک نیلا سیارہ ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں۔ اور یہیں پر اس چھوٹی سی دنیا میں کائنات کی کہانی نے ایک بالکل نیا رخ اختیار کیا۔ یہاں زندگی نے جنم لیا، اور ارتقاء کے لمبے سفر کے بعد ایک ایسی مخلوق وجود میں آئی جو صرف زندہ نہیں تھی بلکہ اپنے وجود پر سوال اٹھا سکتی تھی، یعنی انسان۔ اور اس کے ساتھ ہی کائنات کی کہانی صرف مادے اور توانائی کی نہیں رہی، بلکہ جیسا کہ یہ سلائیڈ کہتی ہے، اب یہ اس شعور کی کہانی بھی بن گئی جو اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس شعور نے اپنی بنائی ہوئی دوربینوں سے آسمان کی طرف دیکھا
تو ایک ایسی حقیقت دریافت کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہکشائیں اپنی جگہ پر کھڑی نہیں ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ یہ صرف ایک سائنسی حقیقت نہیں تھی، یہ ایک وجودی جھٹکا تھا۔ ہمیں احساس ہوا کہ ہم ایک پھیلتی ہوئی کائنات کا حصہ ہیں اور اس عظیم کائناتی ڈرامے کے محض تماشائی ہیں۔ اور اسی لمحے وہ کہانی جو 13.8 ارب سال پہلے کائنات کے کناروں سے شروع ہوئی تھی، اس نے اپنا رخ موڑا اور واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹنے لگی۔ یہ سفر اب باہر سے اندر کی طرف تھا، ستاروں سے شعور کی طرف۔ ذرا غور کیجیے، یہ پوری کہانی 2 نقطوں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا نقطہ سنگولیرٹی تھا، جس میں تمام مادہ قید تھا اور جو باہر کی طرف پھیل کر کائنات بن گیا، اور دوسرا نقطہ ہے انسانی شعور، جس میں لامحدود سوالات ہیں اور جو سمجھ بوجھ کے ذریعے اندر کی طرف پھیلتا ہے۔ ایک نے کائنات بنائی تو دوسرے نے اسے معنی دیے۔ تو سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ کائنات ہمارے اندر، ہمارے شعور میں بھی پھیل رہی ہے۔ وہ کہانی جو ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی، بالآخر ایک اور نقطے پر واپس آ گئی ہے، لیکن اب وہ نقطہ ہمارے اندر ہے۔ ہم نے سفر کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اب یہ کائناتی داستاں ہمیں ایک زیادہ گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اب سوال کیسے کا نہیں رہا، اب شعور پوچھتا ہے اور میں کیوں ہوں؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس عظیم کائناتی کہانی کو ہر ایک کے لیے ایک ذاتی سفر بنا دیتا ہے۔